ایک اور سوال بھی موصول ہوا ہے، وہ یہ کہ سائل نے پوچھا کہ مفتی صاحب کیا کسی سنی کے لیے دشمنان صحابہ کی مجلس میں جانا اور ان کے بیانات کو سننا جائز ہے؟ تو پیارے بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حکم کے مطابق کسی بد مذہب اور کسی اس طرح کے بدعتی کی مجلس میں اور اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کی صحبت اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھ، ظالموں کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ ظالم سے مراد صرف یہی ہے کہ جو کسی کو جناب ظلمن کسی کو مارتا ہے وہی ظالم ہے، یا ظلمن کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے وہی ظالم ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، ملا جیون علیہ رحمہ اپنی کتاب تفسیرات احمدیہ میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ دخل فیہ الکافر والفاسق والمبتدع والقعود مع کل ممتنع، کہ اس آیت میں ظالم سے مراد ظالم میں کافر بھی داخل ہے اور بدعتی گمراہ اور فاسق اعلانیہ وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو والقعود مع کل ممتنع، ان تمام کے پاس بیٹھنا ممنوع ہے، ناجائز ہے، ان کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر صحیح مسلم کے مقدمہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے ایسے لوگ آئیں گے جو تمہارے سامنے ایسی احادیث پڑھیں گے کہ جو احادیث تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوئی۔ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، فرمایا کہ ان سے بچو اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو بدعتی کے پاس اور گمراہ بندے کے ساتھ خصوصاً ایسا بندہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ علیہم رضوان پر سب و شتم کرتا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہوں، طعن و تشنیع کرتے ہوں اور دشمنان صحابہ ہوں، ایسے لوگوں کی مجلس میں اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاتوانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بوت از مار بد، جہاں تک ہو سکے برے یار سے بچ کے رہ، برا یار زہریلے سانپ سے زیادہ برا ہے، مارے بد تنہا ہمیں بر جان زند و یار بد بر جان و ایمان زند۔ فرماتے ہیں کہ زہریلا سانپ لڑے گا تو وہ صرف تیری جان لے گا اور برا یار تیری جان اور تیرا ایمان دونوں خطرے میں ڈال دے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح صدور فی احوال الموت والقبور کے صفحہ نمبر 46 پر امام عبد الرحمن المحاربی علیہ رحمہ کے حوالے سے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت رجل عن الوفات، ایک بندے پر موت کا وقت طاری ہوا، موت کا وقت آ گیا، فقیل لہو، اس سے کہا گیا قل لا الہ الا اللہ، اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ شریف کا ورد کرو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ لوگ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ کلمہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس نے جواب دیا لا اقدرو کنت اصحاب قوما یأمروننی بشتم ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اب میں وقت نزاع ہے، وقت موت ہے، میری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن طاقت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، کلمہ میری زبان پر جاری نہیں ہوتا، کیونکہ میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو ابو بکر و عمر کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ بیان کیا، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو طعن و تشنیع کریں، سب و شتم کریں، اور روافض کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں اصحاب پیغمبر پر طعن نہ کیا جاتا ہو، ان پر سب و شتم نہ کیا جاتا ہو، اور سراتن یا کنایتن ان پر کیچڑ نہ اچھالا جاتا ہو۔ اور حدیث میں آتا من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مجلس میں جا کر ان کی کثرت کو زیادہ کرے، ان کی تعداد کو بڑھاتا ہے، فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے، اس کا تعلق بھی انہی میں سے ہوگا جو کسی قوم کی کثرت کو، ان کی تعداد کو جا کے بڑھاتا ہے۔ تو ایک محب الصحابہ سنی العقیدہ دشمنان صحابہ کے پاس جائے اور ان کے پاس جا کے ان کی کثرت کو بڑھائے، تو حدیث کی روشنی سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر سواد قوم
فَهُوَ مِنْهُمْ، جو کسی قوم کی کثرت کو زیادہ کرتا ہے، ان کی تعداد کو بڑھاتا ہے، وہ قیامت کے دن انہی لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ کتنی سخت وعید ہے اور درس عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تماشائی بن کر اپنے دلی چاہت اور اپنی دلی تمنا پوری کرنے کے لیے ایسے ہی جناب وہ تماشائی بن کر اس طرح کی مجالس میں جاتے ہیں۔ تو کسی سنی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دشمنان صحابہ کی ایسی مجلس میں شرکت کر کے اپنے ایمان کو خراب کرے۔